السلام علیکم، دس از سارا بخاری۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کا اسٹوڈنٹ بار بار رونے لگے، ضد کرنے لگے، یا کہیں میں بیمار ہوں، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرا سانس پھول رہا ہے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہے، تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پینک ہے اور اسے پینک اٹیک آ رہا ہے۔ Unfortunately, there is no awareness in our society or even in our educational communities کہ panic attacks کیا ہیں اور بچہ پینک کب ہوتا ہے، اسے کب panic attacks آتے ہیں۔ Today in this video, I will explain you what are the panic attacks and اس کے symptoms کیا ہوتے ہیں، اور ایسی سچویشن میں ایک استاد کو، ایک پیرنٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں پینک اٹیک کو بچے کا ڈرامہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے بچہ ایکٹنگ کر رہا ہے، حالانکہ اس وقت وہ شدید دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اس دوران بچے کا دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہے، پسینہ آتا ہے، چکر آتے ہیں، اور بار بار گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، سانس رکتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے انسان بس عنقریب مرنے والا ہے۔ اور ایسی سچویشنز میں بعض اسکولز پہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے بچے کو کوئی دورہ پڑ رہا ہے یا اسے کوئی اور پرابلم ہے، یا اکثر تو یہ نہ سمجھ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بچے کو سایہ ہو گیا ہے، جن چمٹ گئے ہیں، which is totally wrong۔ آپ اس کی کنڈیشن کو، سائیکولوجیکل کنڈیشن کو، مینٹل کنڈیشن کو سمجھے بغیر یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ بچے کو کوئی سایہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ کو کنسیڈر کیا ہی نہیں جاتا، وہ ہوا بچے کی ہو یا کسی ایڈلٹ کی ہو۔ سو پینک اٹیکس آر ناٹ نارمل۔ یہ ڈرامہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ڈفرینٹ پہلو ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سچویشن جو ہوئی ہے، کسی ٹیچر نے بچے کو ڈانٹ دیا ہے، یا بچے کو کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، یا کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اس چیز نے اس کو ٹریگر کیا اور وہ پینک ہو گیا، اس کو پینک اٹیک آ گیا۔ بعض اوقات پینک اٹیک جو ہوتے ہیں وہ کافی ہفتوں کا، مہینوں کا، کافی دنوں کا نتیجہ ہوتے ہیں کسی دباؤ کا، کسی پریشر کا، کسی ٹینشن کا، کسی خوف کا۔ عموماً بچے خوف کے نتیجے میں پینک اٹیکس کا شکار ہوتے ہیں۔ سو اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے؟ اس کو ہینڈل اس طریقے سے کیا جائے، پہلے تو آپ خود کام ڈاؤن رہیں۔ اس دوران پہلے تو آپ نے پرسکون رہنا ہے۔ بچے کو پرسکون رکھنے کے لیے اس کو اونچی جگہ پہ لٹانا ہے، اس کا سر اونچا رکھنا ہے تاکہ اس کا سانس پراپر آئے۔ اس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، خوف محسوس مت کرو، کچھ نہیں ہوتا، گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ نے کہنا ہے کہ وہ سامنے تمہیں جو نظر آ رہی ہیں، کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ٹیبل پہ کیا کیا پڑا ہوا ہے، ان کے نام بتاؤ، یہ ٹیبل کی شیٹ کس کلر کی ہے، اس کلر کو کیسے ایکسپلین کرو گے تم، یا صوفے کے کور کا کیا کلر ہے۔ جو بھی ارد گرد کے ماحول، انوائرمنٹ میں جو چیزیں پڑی ہیں، اس کی طرف اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کریں۔ اسے بولے کہ سانس لو، گہرے گہرے سانس لو، سانس